جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگیں گی۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اندھیروں میں اس نے پر نور سویرا کر دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب لمحوں میں اس نے مقدر بدل دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب تپتی دھوپ میں اس نے مجھے سایہ دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب ہاتھ اٹھائے دعا کو تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب امید کی کوئی کرن نہ تھی، اس نے خود مجھ پر یقین کو کھونے نہ دیا۔ یہ جو وسوسے ڈال رہا ہے شیطان کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، کیا اس کی باتوں میں آ کر تم بھی ایسا سوچنے لگے ہو؟ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے، ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ ہر دروازہ کھولتا ہے جس کا کھلنا تمہاری نظر میں ناممکن ہوتا ہے۔ تو بس پھر تم دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں ان کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہے، یہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ وہ تمہیں تمہاری پسند کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بس تم اس سے تھوڑی سی جلد بازی کر رہے ہو۔ تمہارا رب واقف ہے ہر اس غم سے جس سے تم گزر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کرتے کرتے اب تم تھکنے لگے ہو۔ بس تھوڑی دیر اور، بس تھوڑا صبر اور کر لو۔ سلجھنے لگے ہیں جب سارے معاملات، تو کیا تم اب الجھنے لگے ہو؟ یوں ہی تو نہیں مل جاتی منزلیں سب کو۔ آزمائش کر کے سب کے بیچ میں صرف تم کو ہی چنا گیا ہے۔ یہ جو آنسو سجدوں میں بہائے جاتے ہیں نا، یہی آنسو دعا کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں۔ جب رب مل جاتا ہے تو ہر کھوئی ہوئی چیز بھی واپس مل جاتی ہے۔ میں بے یقینی کے کسی خوف کو چھو بھی نہیں سکتی۔ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے۔ کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا میرا رب ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔